میاں اے زندگی نہیں، اے تک قیامت علی ڈیہن دی شرمندگی، عزت علی زندگی۔ بابے نور نے قبلہ کیا خوبصورت ڈوڑا لکھیا ہا، فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، کہیں بندے دا حق پیویں نہ، گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ، کرے ہمت بزدل تھیویں نہ، او سچ موتے آنکھیں ظالم کو، کریں گردن اصلو نیویں نہ، او دل نور عزت دی موت مرے بے غیرت بن کے جیویں نہ۔ او سونے نبی دا امتی عزت علی زندگی جی، ہمیں نہ صحیح غیرت علی زندگی، حضرت انسان علی زندگی۔ ان سے کافر تے لگی بیٹھی ہو سی، اچھا ہن غصہ آیا بیٹھا ہو سی نا۔ اچھا سارے سرائکی نے وچ اے بھی ایک ٹرینڈ بن گئے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، سارے سرائکی نے وچ کی بلا اے بھی ایک ٹرینڈ بن گئے، اے بھی ایک رواج بن گئے، جب تک مولوی عوام کو کھری کھری نہ سناوے مولوی دی تقریر نہیں لگتی، امنا سی جب تک مولوی عوام کو دھووے نہ مولوی دا خطاب نہیں لگدا۔ میں ڈر دکنی عوام میں کو بھی نہ دھو چھوڑی، میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتے ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈکھ، اور جتے کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جون دے قبرستان دا ڈکھ، جو مر گئے ہیں میں ان کا قبلہ مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے۔ اے بزرگ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھن سٹیج دی شخصیات، اے پتہ سچے نہ بیٹھے ہو سنا دے بیٹھے دونوں شاہ جی اتھے جوانہ دی زندگی کو کیا بیٹھے رون دے ہو، اتھے دا بڑھے بابی بھی کم کٹا پائی پہ بھی، یہ میں نہ سے بابا جی دی چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے، قبر دلتہ تھی گئی ہیں، بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آدھا پی، آئیو ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیو جیو مرد دلیرا، اور پھر کم نو چکی رکھ قبلہ چٹی ڈاڑی، قبلہ میرا اس طرح دا انداز نہیں، لیکن میں کیا کریں زیادتی لوگ میرے سامنے بیٹھے میرے خطاب کرنے کے بعد ہر بندہ یہی کہے گا وہ کس طرح کا ملہ لے کے آئے تھے، انہوں نے نہ تو کچھ سر مرا ہے نہ تو کچھ جوش مرا ہے، ایسے ہی آ کے اب ہمارا ٹائم خراب کر اے دی قوم کو اے دی مولوی چاہیے دے۔ اللہ اکبر بابا جی دی قبلہ چٹی ڈاڑی ہے، میں کسی دی توہین نہیں کر رہا، کسی دی بے عزتی نہیں کر رہا، بابا میرے واسطے قابل عزت قابل احترام ہے، لیکن میں تو کچھ شیشہ وکھاونا چاہنا، تو آدھے کرتوت تو وکھاونا چاہنا۔ بابا جی دی چٹی ڈاڑی ہے، قبر دلتائن، بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آندہ پیا، اور جی میں شاءاللہ اے تیری عمر ہے گناہ کرن دی، اگر گناہ کرن دا مر گیوں قبر اچ مالکنوں کیا موان کے دکھے یہ کالی شکل گن کے ویسے مدینہ اللہ ناکسی اور نادان ہے، نہیں رات روندہ رہی ہے کیندے پیچھے تیرے پیچھے، قیام میں چروندہ رہی ہے کیندے پیچھے تیرے پیچھے، رکوع میں چروندہ رہی ہے کیندے پیچھے تیرے پیچھے، سجدیاں چروندہ رہی ہے کیندے پیچھے تیرے پیچھے، او بے وفا دیکھتے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تائیں سارے نال کیا کیتا، قسم خدا دی قبلہ بابا جی چکتی جاری قبر دلتاں، بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آندہ پیا، اور جی میں شاءاللہ تیری عمر ہے جھوٹ بولن دی، ہمیں سونے محمد دا امتی بولیں جھوٹ، آئیو وچ گناہ دے عمران گزری تے داڑھی ہوگی چٹی، چوری یاری دا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، وہ لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی، پر فیض میاں پتہ ویلے لگ سی جدہ آسی منہ دے مٹھی، او تو معاذنہ دے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تھکے تو نہیں بیٹھے تو صحیح، آج جس ٹائم تھکے دوں میں میں کو ڈسے جب میں خطاب بند کر دے سن، آج نیندرے جڑے نیندرے بیٹھے تو اچھی آواز میں سبحان اللہ، ایک قوم نیندرے جی سبحان اللہ بلیں دی، آج میں بھی پورا پاکستان پھر دا بھائی اے جی قوم پہلی دفعہ میں کو لبی ہے نیندرے جی سبحان اللہ بلیں، اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نیندر تاری سلامت رکھے، میں نیندرے جی رہو پر سبحان اللہ بلیں دے رہے، اچھا اور
وہ تو مواضع نہ دے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، چلے ہو نماز دی طرف، چلے ہو کامیابی دی طرف. حق تا تے ڈائیو بردا خود بھی نماز پڑھے ہاں، اپنے بالنوں بھی کھلا دے میں اٹھو نماز پڑھو. لیکن بابا جی مسجد دے نزدیک نہیں ویندا، قرآن دے قریب نہیں ویندا، چوک دے بہ کے جوا کھیڈا پئی، تاس کھیڈا پئی. اور جی میں شالا اے تیری عمر ہے جوا کھیڈن دی. اگر جوا کھیڈا مر گئے لوگ تیری اولاد نو کیا اکسن جاوے جا تو کس مونل گل کرنے نہ مراد تیرے دا پیو جوا کھیڈا مر رہا. ہن نسل نو لیکا نہ لا او میاں، ہن نسل دا نک نہ کٹا. شاہ جی ہن آ جگے وے کوئی کامیابی والا وظیفہ دسی ونجو ہا. میں تا میاں آ بے نیاز فرمیندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جد رب فرصت دے وی، جد اولاد کما کے تلی تے رکھی تے مڑ توجہ رب والے پاس. ایو پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی. او پڑھ پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی. بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تا رب بھی نہیں کیتا رہا. قبلہ ساری زندگی دی کمائی یا نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایو نکلا، اج رب نو بھی راضی. لکھتی میں جوانو میں ایک بار پھر تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جاؤں. جوانو میں کہنا چاہتا ہوں اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. اور میاں آخری بات سن لو، میری دل کے کانوں سے سن لینا، اس کے بعد میرا واز ختم. اے بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا. جوانو اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرن نے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو قبلہ من اجڑ جاتا ہے. اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے. پہلی نصیحت بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دوسری نصیحت بیٹے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی کیا شکر لگا رکھا ہے آپ نے؟ کیا مولا حسین نے شکر پڑھا تھا ہم شکر نہیں پڑھتے؟ جی جی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں. آپ کے شکر کا میرے علاقے کے شکر کا انداز کچھ نرالا ہے. آپ پتہ نہیں شکر کس طرح پڑھتے ہیں، لیکن میرا جو علاقہ ہے جہاں میں رہتا ہوں جس گاؤں میں، وہاں پتہ نہیں شکر کب پڑھا جاتا ہے جب کوئی لاٹری نکل آتی ہے. ہم تو بابا شکر تب پڑھتے ہیں جب قرآن اندازی میں کوئی موٹر سائیکل نکل آتا ہے. ہمارے علاقے والے شکر تب پڑھتے ہیں جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے. آپ کے رواج کا مجھے پتہ نہیں، جو میرے علاقے والے ہیں وہاں کے رواج کا مجھے پتہ ہے. اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے، مہمان کہے جی میں نے روٹی بھی کھانی ہے، میں نے کھانا بھی کھانا ہے، میں نے چائے بھی پینی ہے، میں نے بوتل بھی پینی ہے، ہائے پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو ہم لوٹے گئے. اگر مہمان کہے جی سب کچھ گھر سے کھا کے آئے ہوں پھر شکر الحمدللہ. آپ ہنس رہے ہیں، میرے کو تمہاری اتنی شک لگتا پہ صحیح مرد میں مبتلا ہے. اچھا بیٹے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. ہائے ہے نماز کی باری آئی، قرآن کی باری آئی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا خوب عرضی کی تھی، کہا میرے کریم رب علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے، تو لائق ہی بندگی کی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی. کیا میاں؟ ایک نئی خبر سنی. کہا جی کیا سنا؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے. خبر بھی نہیں تھی قبلہ. حضرت میں نے سنا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے.
کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ آخری نصیحت، آخری سبق بیٹا واز ختم۔ قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا۔ یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ اچھا بھرے مجمع میں سے کافی لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں جن کا ایک ہی کام ہے، وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں، یہاں کی سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو لڑا کے نا پھر چھڑانے لگ جاتے ہیں، چھڑا کے کہتے اے دے شکر ہے اسا چھڑا لیا، نہیں تو اے دے نوے مار ونجے نا۔ اچھا ایک کم تے کو زیب دیں دے نا بلا، اور تو ہی غیرت دی گولی کھائے نہ کما تو باز آواز، نہیں تو پھر آئے گی قبر لگے گی خبر۔ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ اور کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، جوانوں بزرگوں قابل عزت قابل احترام جوانوں، آخری بات واز ختم۔ قبلہ سٹیج سے لے کر مجمع کے آخری نوجوان تک، جوانوں انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟